یہ کہانی ہے 20ویں صدی کے آخری عشرے کی، جب 3 لوگ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہو گئے۔ نہ ہی ان کا کوئی سراغ ملا اور نہ ان کے غائب ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں۔ وہ زندہ رہے یا مر گئے، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ایک لائٹ ہاؤس کے 3 ہاؤس کیپرز کی۔ یہ لائٹ ہاؤس بہت ہی مسٹیریس ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات جڑے ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں۔ تو دوستو، بنا وقت ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس لائٹ ہاؤس کے بارے میں جو ایلن مور کے پاس اسکاٹ لینڈ میں واقع ہے۔ یہ جگہ اپنے ان ایکسپلینڈ ڈس اپیئرنسز اور عجیب واقعات کے لیے مشہور ہے۔ یہ لائٹ ہاؤس 75 فٹ اونچا ہے اور اسے ڈیوڈ ایلن سٹیونسن نے ناردرن آئرلینڈ بورڈ کے لیے بنایا گیا۔ یہ لائٹ ہاؤس ہے فلینن آئلینڈ لائٹ ہاؤس۔ فیکٹ کی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کا اصل کام کیا ہوتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کا کام یہ ہے کہ وہ بوٹس اور شپس کو سگنل دے کے بتائے کہ کہاں خطرہ ہے اور کہاں راستہ صاف ہے، اور ساتھ ہی یہ نیویگیشن میں مدد کرتا ہے۔ لائٹ ہاؤس اصل میں ایک ٹاور ہوتا ہے جس کے اوپر ایک تیز لائٹ لگی ہوتی ہے جو رات کے وقت اور خراب موسم میں دور سے نظر آتی ہے۔ لیکن یہ خاص لائٹ ہاؤس اس لیے بدنام ہے کہ یہاں پر کچھ ورکرز غائب ہو گئے تھے اور ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ واقعہ دسمبر 1900 کا ہے، جب آرکر نام کا ایک سٹیمر اس لائٹ ہاؤس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس وقت اس سٹیمر کے کیپٹن نے دیکھا کہ لائٹ ہاؤس کی روشنی نہیں جل رہی تھی۔ رول کے مطابق لائٹ ہاؤس کو ہمیشہ ورکنگ کنڈیشن میں رہنا چاہیے، کیونکہ لائٹ ہاؤس کا کام ایک طرح سے پانی میں ٹریفک سگنلز کا ہوتا ہے جو شپس کو راستہ دکھاتا ہے اور انہیں خطرناک جگہوں سے بچاتا ہے۔ کیپٹن نے فوراً اس بات کی اطلاع لائٹ ہاؤس کے ایجنسی کو دی جو اس کی مینٹیننس اور آپریشنز کی ذمہ دار تھی۔ ایجنسی یہ سن کر حیران ہوئی کیونکہ انہوں نے 1 ہفتے پہلے ہی 3 ورکرز کو اس لائٹ ہاؤس پر ڈیوٹی کے لیے اپوائنٹ کیا تھا اور ان کا وہاں پہنچنا کنفرم بھی ہو گیا تھا۔ اس لائٹ ہاؤس پر جو 3 ورکرز تعینات کیے گئے تھے وہ تھے ولیم میک آرتھر، تھامس مارشل اور جیمز ڈیوکٹ۔ جب ایجنسی کو یہ اطلاع ملی کہ لائٹ ہاؤس آپریشنل نہیں ہے تو انہوں نے فوراً جانچ کے لیے ایک ریلیف ویسل بھیجا جس کا نام تھا ہیسپیرس۔ لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچ کر جب ہیسپیرس کے کریو نے دیکھا تو ان کو سمجھ آیا کہ لائٹ ہاؤس پر وہ فلیگ بھی نہیں تھا جو ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے جب لائٹ ہاؤس فنکشنل ہو۔ ہیسپیرس کے کیپٹن کا نام تھا جیمز ہاروے اور انہوں نے کئی بار لائٹ ہاؤس کے کیپرز کو سگنل دیا تاکہ وہ باہر آ کر کچھ فیڈ بیک دیں، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس کے بعد کیپٹن ہاروے نے ایک فلیئر چلوائی تاکہ لائٹ ہاؤس پر رہنے والوں کا اشارہ مل سکے، لیکن تب بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر میں کیپٹن نے زور زور سے اپنے شپ کا ہارن بجایا، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخرکار کیپٹن ہاروے اور ان کے کریو ممبر کو لائٹ ہاؤس کے آئلینڈ پر اترنا پڑا۔ جب وہ لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بھری ہوئی سپلائی کیرٹس باہر رکھی ہوئی ہیں، جبکہ وہاں صرف خالی کیرٹس ہونی چاہیے تھی۔ یہ دیکھ کر کیپٹن اور ان کے کریو ممبرز اس آئلینڈ پر مزید چھان بین کرنے لگے، لیکن وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا۔ پورا آئلینڈ سنسان تھا۔ وہاں صرف پانی کا شور تھا جو پتھروں سے ٹکرانے پہ پیدا ہو رہا تھا اور خاموشی میں اور بھی ڈینجرس ماحول بنا رہا تھا۔ جب وہ لائٹ ہاؤس کے اندر گئے تو دونوں انٹرنسز بند ملی اور وہ بھی اندر سے۔ بہت دیر تک کوشش کرنے کے باوجود انٹرنس کو توڑ کر اندر گھسا گیا، لیکن اندر کوئی نہیں ملا۔ اندر کا ماحول کچھ یوں تھا کہ جیسے کچھ دیر پہلے تک وہاں لوگ موجود تھے۔ لیمپ کے دونوں ریفل صاف کر کے رکھی ہوئی تھی، گھڑیوں کا وقت رک گیا تھا اور بیڈز پر بچھی ہوئی چادر اس طرح تھی جیسے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا۔ ایک کرسی وہاں گری ہوئی تھی جو دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی نے جلدی میں یا گرتی ہوئی چھوڑی ہوئی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر سب کو بہت عجیب لگا اور اس نے مزید سوالات کو جنم دیا کہ آخر یہ سب کیا تھا اور وہ 3 لوگ کہاں چلے گئے۔ ایک سوال جو کیپٹن ہاروے کو وہاں سے نکلتے وقت ستا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر گھڑی خراب ہونی تھی تو صرف ایک بھی خراب ہو سکتی، لیکن یہاں تو دونوں گھڑیاں ایک ہی وقت پر بند ہوئی۔ کہانی میں ابھی مزید راز کھلنے باقی تھے۔ لائٹ ہاؤس اور اس آئلینڈ پر 3 آدمیوں کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا، اور جب کیپٹن ہاروے واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ لائٹ ہاؤس کے باہر گیٹ پر ایک اوور کوٹ لٹکا ہوا تھا جبکہ باقی 2 خالی تھے۔ یہ دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ ایک شخص کہیں باہر گیا ہوگا اور باقی 2 اس کے ساتھ نہیں تھے۔ رول کے مطابق لائٹ ہاؤس پر ہمیشہ ایک شخص کا رہنا ضروری ہے اور اکثر 2 شخص بھی رہتے ہیں تاکہ ایمرجنسی میں مدد مل سکے،
لیکن جب یہ دو لوگ لائٹ ہاؤس سے نکلے تو وہاں ایک شخص رہ گیا ہوگا، لیکن وہاں کسی شخص کے رہنے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ان کا سامان تو موجود تھا لیکن وہ خود نہیں تھے۔ سوال یہ تھا کہ یہ تین لوگ گئے تو گئے کہاں؟ آس پاس کے آئس لینڈ پر بھی ان تین لوگوں کی تلاش کی گئی۔ اب تک کریو ممبرز کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ یہاں کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہو رہا۔ اب ناردرن لائٹ ہاؤس بورڈ کو ان کے غائب ہونے کی پوری جانچ کرنی تھی۔ کیپٹن ہاروے نے ان تین لوگوں کے غائب ہونے کی خبر ناردرن لائٹ ہاؤس بورڈ کو ٹیلی گرام کے ذریعے پہنچائی اور اس کیس کی تحقیقات رابرٹ موری ہیڈ کو دی گئی جو ناردرن لائٹ ہاؤس بورڈ کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ رابرٹ وہ شخص تھا جس نے ان تین لوگوں کو ریکروٹ کیا تھا اور وہ ان سب کو پرسنلی بھی جانتا تھا۔ رابرٹ کو لائٹ ہاؤس میں ایک لاگ بک ملی جو کہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں لائٹ ہاؤس کیپر ہر دن کا موسم اور لائٹ ہاؤس سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن لکھتے ہیں۔ رابرٹ کو اس لاگ بک میں جو آخری انٹری ملی وہ 15 دسمبر کی شام کی تھی۔ اس کے بعد کوئی انٹری نہیں کی گئی تھی۔ آخری انٹری نہ ہونے کا مطلب تھا کہ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جو ان تینوں کی زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ بن گیا ہوگا، لیکن اس انٹری سے پہلے کی انٹریز بھی نظر انداز نہیں کی گئی۔ پہلی انٹریز چیک کرنے پر 12 دسمبر کی انٹری میں مارشل نے لکھا تھا کہ موسم بہت ہی خراب ہے اور سمندر کی لہریں بہت اونچی اٹھ رہی ہیں۔ اس نے لکھا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے لہریں اس چھوٹے سے آئس لینڈ کو لائٹ ہاؤس کے ساتھ ہی بہا کر لے جائیں۔ مارشل نے لکھا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایسی لہریں کبھی نہیں دیکھی، اور ساتھ ہی مارشل نے اپنے پارٹنر جیمز کے عجیب اور گمبھیر بیہیویئر کو بھی بتایا جو اس وقت وہ کر رہا تھا، اور ولیم کے بارے میں لکھا کہ وہ بہت رو رہے تھے۔ یہ سب کچھ لاگ بک میں لکھا دیکھ کر لگتا ہے کہ ان تینوں کو جیسے اپنی موت کا احساس ہو گیا تھا، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ 13 دسمبر کی انٹری میں مارشل نے لکھا تھا کہ اب سب کچھ کنٹرول میں ہے اور ماحول بھی کل کے مقابلے میں بہتر ہے، بس لہریں اب بھی اٹھی ہوئی ہیں۔ 15 دسمبر کو لکھا گیا تھا کہ سب شانت ہیں مگر لہریں اب بھی شانت ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ مارشل کی 12 دسمبر کی انٹری پر رابرٹ بہت حیران ہوا تھا کیونکہ وہ ان تینوں کو مضبوط لوگوں میں سے سمجھتا تھا۔ وہ لوگ جو پہلے کبھی نہیں ڈرے تھے وہ اتنی جلدی کیسے گھبرا گئے؟ اس چیز نے رابرٹ کے دماغ میں ایک سوال چھوڑ دیا، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ولیم نے جو موسم اور لہروں کے بارے میں لکھا تھا وہ کسی اور نے کنفرم نہیں کی۔ رابرٹ نے آس پاس سے گزرتے شپ سے بھی پوچھا پر کسی نے بھی وہاں اس طرح کے موسم کی کوئی رپورٹ نہیں دی۔ ویدر ڈپارٹمنٹ بھی کہہ رہا تھا کہ 12 دسمبر کو سب بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ صرف اس آئس لینڈ پر ان تین لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس بات نے صرف رابرٹ کو نہیں بلکہ سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر 12 دسمبر کو ایسا کیا ہوا جو صرف یہاں کے لائٹ ہاؤس پر محسوس کیا گیا۔ اس واقعے پر کئی تھیوریز بنی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 15 دسمبر کو موسم واپس خراب ہو گیا ہوگا اور ایک کیپر وہاں رک گیا ہوگا، جبکہ باقی دو کیپر آئس لینڈ سے نکلنے کی کوشش میں سمندر میں ڈوب گئے ہوں گے۔ لیکن پھر سوال یہ تھا کہ لائٹ ہاؤس اندر سے بند کیسے تھا؟ یہ واقعہ صرف ایک مسٹری بن کر رہ گیا جس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں۔ اس انسیڈنٹ پر دا وینیشنگ نام کی ایک مووی بھی بنی ہے جو اس لائٹ ہاؤس کی انوکھی کہانی پر مبنی ہے۔ یہ مووی دیکھ کر آپ اور بھی گہرائی میں سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اس لائٹ ہاؤس میں کیا ہوا۔ ویورز، آپ کے خیال میں کیا اس لائٹ ہاؤس میں پیرا نارمل اثرات موجود ہیں یا یہ محض ایک حادثہ تھا؟ اپنے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ شکریہ۔